السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 14 سے 22 تک، 14 to 22۔ زینہ، خوبصورت بنا دی گئی۔ زینہ کا روٹ ہے زائی، یا اور نون، زین۔ یہ شین کا اپوزٹ ہے۔ شانہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بدصورت بنانا، اور زانہ کا مطلب ہے خوبصورت بنانا۔ زین نام بھی ہوتا ہے نا، زین العابدین۔ تو زینہ کا معنی ہے خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، کسی چیز کا محبوب خاطر ہونا، نظروں یا دل میں کھبانا۔ بعض اوقات اس کے اسباب، یعنی زینہ خوبصورت بنا دیا گیا یا اٹریکٹیو بنا دیا گیا، تو اس کے بعض اوقات اسباب جو ہیں مادی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اعتقادی۔ مادی کا کیا مطلب ہے؟ جو ظاہر نظر آنے والے، مثلا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ خوبصورت بنایا، زینت بخشی۔ تو مصابیح کیا ہیں؟ ستارے، یعنی ستارے جو ہیں مادی چیز ہے نا، اور اس سے آسمان کیا ہوا؟ خوبصورت ہو گیا۔ گویا ستارے آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ یہ جو زینت کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ہے۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ ستارے آسمان کو زینت بخشتے ہیں، یعنی اس کو اٹریکٹیو بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اور نظر آنے والی چیزیں انسان جب دیکھتا ہے تو وہ دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں۔ مثلا درخت جو ہیں زمین کو خوبصورت بناتے ہیں، یا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ تو بعض اوقات سبب زینت مادی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اعتقادی ہوتا ہے یا مانوی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اس نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، یعنی ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت عطا کی، سجا دیا، ایمان سجا دیا تمہارے دلوں میں۔ تو اب کہاں ہے آپ کا دل اور کہاں ہے وہ زینت؟ نظر تو نہیں آتی نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کا سبب مانوی بھی ہو سکتا ہے اور زینت کا سبب مادی بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں مادی ہے۔ زینہ خوبصورت بنا دی گئی، للناس کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کون لوگ؟ تمام لوگ، یعنی عامۃ الناس، عوام الناس، عمومی طور پر لوگ۔ اب بنانے والا کون ہے؟ ایک معنی یہی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے خوبصورتی ڈال دی ہے کچھ چیزوں میں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں، جن کی تفصیل آگے آئے گی، جیسا کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے۔ زمین پہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے زمین کے لیے؟ زینت، خوبصورتی۔ کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اِنَّا، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے۔ اعمال کیسے خوبصورت ہوتے ہیں؟ جیسے سامری نے جو بچھڑا بنایا، پھر وہ بہت اٹریکٹیو لگا لوگوں کو، اور لوگ دوڑ پڑے اس کی طرف اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کی جو مادی ترقی ہے کہ ہم نے اتنے ٹاور بنا لیے، اتنے انڈسٹری لگا لی، ایسی سڑکیں بنا لی، ایسے کارخانے بنا لیے، ایسے اسکول بنا لیے، یہ ساری مادی ترقی ہے نا۔ یہ کس نے زینت بخشی ہے زمین کو؟ انسانوں نے۔ ٹھیک ہے، تو كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، ہر امت کے لیے ان کے عمل جو ہیں خوبصورت بنا دی۔ لوگوں کو اپنے کام بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب اس کو آپ اپنے لیول پر دیکھیے، آپ اپنا گھر سجاتے ہیں، چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں لٹکاتے ہیں، وہاں سے وہاں لگاتے ہیں، میچنگ کرتے ہیں،
کیا کچھ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنا کیا ہوا بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی پینٹنگ آپ نے بنائی، کوئی بھی چیز خوبصورت سجائی، پھر آپ کو بہت اٹریکٹیو لگنے لگ گئی، تو یہ آپ کا عمل آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ خوبصورت ہو گیا۔ اسی طرح شیطان بھی کچھ چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، غزوہ بدر کے ہی کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کیا کر دیے؟ خوبصورت بنا دیے۔ یہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جن کو شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے؟ برے اعمال۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ستارے بھی زینت بخش رہے ہیں، زمین کے اوپر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ زمین کو زینت بخش رہی ہیں، پھر انسانوں کے کیے ہوئے کام ان کو اچھے لگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد شیطان نے کچھ چیزوں کو انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دی ہے۔ اور یہ کون سی چیزیں؟ جیسے وہ ایک اور جگہ پر کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے زینت ڈال دوں گا، یعنی کہ ان کے گناہوں میں۔ تو ایک وقت آتا نا کہ انسان اپنی برائیوں پر بھی یا غلط کاریوں یا حرام کاریوں پر بھی اترانے لگتا ہے، اور اس کو حرام چیزوں میں اور غلط کاموں میں کیا نظر آنے لگتا ہے؟ اٹریکشن ہوتا ہی۔ ایک طرف ان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے، ان کو نیکی کے کام اچھے لگتے ہیں، اور دوسری طرف کس کی اٹریکشن ہے؟ برے کاموں کی، اور وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے۔ کیا خوبصورت بنا دی گئی؟ حب، محبت، محبت خوبصورت بنا دی گئی۔ کس کی محبت؟ الشہوات، شہوات کی محبت۔ شہوات جو ہے یہ شہوت کی جمع ہے۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے للچانا، خواہش کرنا، نفس کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اشتیاق کرنا، رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف انتہائی رغبت کو شہوت کہتے ہیں۔ ایک تو نا محبت، ایک ہے خواہش، ایک ہے رغبت، اور ایک ہے شہوت۔ کیا فرق ہے ان میں؟ محبت بھی ایک جذبہ ہے، ٹھیک ہے، پھر رغبت، مائل ہونا کسی چیز کی طرف، اٹریکٹ ہونا، یہ بھی ایک کیفیت ہے انسان کی، اور پھر انتہائی رغبت جسے شہوت کہا جاتا ہے، یعنی دل کا کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا، ٹھیک ہے، پیشن کہہ سکتے ہیں، شین ہے یہ۔ اچھا، اشتہا بھی اسی سے ہے۔ اشتہا کس کو کہتے ہیں؟ بھوک۔ مجھے اس چیز کی اشتہا نہیں ہے۔ بھوک کے اندر جب ہوتی ہے اشتہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو پھر آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شہوات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، انتہا درجے کی اٹریکشن کی طرف اشارہ ہے۔ من النساء، عورتوں سے، یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے یا آگے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شہوات کی محبت میں زینت رکھ دی گئی ہے۔ یعنی ایک ہے محبت خوبصورت بنا دی گئی، ایک ہے شہوت کی محبت خوبصورت بنا دی گئی۔ تو کیا فرق ہے اس میں؟ یعنی جن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کا جو خیال ہے وہ خیال بھی ان کو محبوب ہوتا ہے۔ مثلاً آپ قرآن پاک کا نسخہ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت اس کی بائنڈنگ ہے، اچھا لگ رہا ہے، آپ ٹھیک ہے، اب یہ اٹریکٹیو ہے نا۔ اب اس کی جو اٹریکشن ہے اس سے محبت مراد ہے، یعنی اس سے محبت نہیں، اس کی جو اٹریکشن ہے اس اٹریکشن سے محبت۔ وہ جو خوبصورت لگنے کا خیال ہے نا دل میں، اس خیال کا بھی اچھا لگنا، یہ معنی ہے۔ چیز تو اچھی لگنی ہی ہے، اچھی لگنے کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے لیے بھی اٹریکشن ہونا، یہ مراد ہے۔ اصل میں آپ کلام کو انجوائے نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی گہرائی میں نہ اتریں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کی گہرائی میں ذرا جائیے۔ وہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، الہی مجھ سے جدا نہ ہو الفت لیلا۔ الفت کا کیا مطلب؟ محبت۔ مشہور قصہ ہے لیلا مجنون کا، سب کو ہی پتا ہوگا، پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، بہرحال ایک سمبل ہے محبت میں، لو سٹوری ہے۔ اچھا، تو وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ یا رب، لیلا تو جدا ہونا دور کی بات، لیلا کی جو محبت ہے وہ بھی مجھ سے الگ نہ ہو، میں اس محبت کو بھی نہیں کھونا چاہتا، یہ مراد ہے۔ یعنی وہ جو خیال ہے وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے،
تو لوگوں کے اندر ان چیزوں کی محبت اتنی ہے کہ ان چیزوں کی محبت سے بھی ان کو محبت ہے. یہ مراد ہے. زین للناس، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات سے محبت. اور کن چیزوں کی شہوات؟ من النساء، عورتوں کی. نساء عورتیں، یعنی عورت کی محبت جو ہے وہ مرد کے لیے کیا ہے؟ شہوت ہے. اور وہ اس محبت کا جو خیال ہے وہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہے. یعنی وہ جو ایک ذہنی آوارگی ہے، یعنی وہ الفت لیلا جو ہے. اب اگر آپ حب الشہوات من النساء کو الفت لیلا کہہ لیں تو وہ ان کے لیے بڑی ہی اٹریکٹیو کر دی گئی. یعنی ان چیزوں میں وہ کھب گئے ہیں. انہوں نے زندگی کا بس جو مقصد ہے وہ یہی بنا لیا. اب آپ نے 100 قصے سنے ہوں گے ایسی محبتوں کے جو وقتی جنون کے تحت ہوتی ہیں، جن کے پیچھے کوئی سالڈ بنیاد یا گراؤنڈ نہیں ہوتی. اس میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو کس کام کے رہتے ہیں؟ کسی کام کے نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سب کیا ہے ان کے لیے؟ امتحان. کیونکہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم. اب اللہ نے اس میں اٹریکشن تو رکھی، لیکن یہ اٹریکشن کس لیے رکھی؟ امتحان کے لیے. کرتے کیا ہیں؟ اب بچتے کیسے ہیں؟ کتنا سخت امتحان ہے. یعنی ظاہری چیزوں میں جو کشش ہے، عورت میں جو کشش ہے، اس کشش کو مرد کے لیے کیا بنا دیا گیا؟ امتحان. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء. اپنے بعد میں نے مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کے نقصان دہ نہیں چھوڑا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا عورت ہوگی. کیونکہ اچھے بھلے عاقل سمجھدار بامقصد لوگ جب کسی ایسے فتنے کا شکار ہوتے ہیں تو سارے مقاصد دھرے کے دھرے رہ جاتے. بیوی، بچے، گھر، ہر چیز پیچھے. اور اس عورت کی محبت میں دیوانے جو ان کو دین دنیا سب بھلوا دیتی. اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی، کتنی نہیں. دین مذہب کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار ہے یا الی الجنہ ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے، کیا نہیں؟ مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کون نہیں. تو یہ تو نہیں دیکھتے نا لوگ، کہ دیکھتے ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کسی بھی مرد کے لیے. تو زین للناس، یعنی دس از اے فیکٹ، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے، اولاد، اور اولاد میں سے بھی بیٹے. اب آپ دیکھیں کہ بیٹوں کی محبت عموماً بیٹیوں کی نسبت زیادہ ہوتی، الا ماشاء اللہ. اور پھر بیٹے کے حصول کے لیے لوگ کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے انڈو پاک کے معاشرے میں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے جن کے ہاں بیٹا نہ ہو. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے شرک بعض اوقات کرتے ہیں لوگ. کسی قبر پہ جا رہے ہیں، کسی مزار پہ جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، الٹی سیدھی دوائیاں کھا رہے ہیں، الٹے سیدھے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور جائز ناجائز ہر طریقے سے بیٹا لینے کی کوشش میں ہیں. بس دیوانے ہیں اس کے پیچھے ہر قیمت پہ. دین جائے دنیا جائے کچھ ہو، جائز طریقہ ناجائز طریقہ، بس بیٹا چاہیے. اور اب آپ کو نہیں معلوم ہے، پہلے زمانے میں تو لوگ اس طرح کے شرک کرتے تھے نا بیٹوں کے حصول کے لیے، کہ کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے فریادیں کرتے. لیکن اب جب سائنس نے ترقی کی ہے تو اب خرابیوں کے کئی اور راستے کھل گئے. پہلے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد، اور اب ماں کے پیٹ میں زندہ درگور کر دیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے سیکس کا پتہ کرا کے ابارٹ کرا دیتے ہیں. اور اس لیے ڈراپ ہو رہا ہے لیول یعنی خواتین کا ایسے علاقوں میں، لٹرلی توازن خراب ہو رہا ہے، کیونکہ بیٹی پیدا نہیں ہونے دے رہے، صرف بیٹا. اور پھر بیٹے کے حصول کے لیے اس میں جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں، یعنی ایک نارمل نیچرل طریقے کو چھوڑ کر اس میں کہ یقینی طور پر، کیونکہ بعض ایسے کلینکس بھی بنے ہیں پاکستان میں جانتی ہوں جو آپ کو بھاری فیس لے کر بیٹے کی گارنٹی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص ریشو کے ساتھ جب سیل ملتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ آپ سیکس ڈٹرمن کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی چوائس کی سیکس بھی اس میں حاصل کر سکتے ہیں.
تو بہرحال انسانوں نے اللہ کے نظام میں جیسے بھی خلل ڈالا. تو والبنین، اور بیٹے، بیٹوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے، یعنی اس نے بھی ان کو دیوانہ بنا رکھا ہے. والقناطیر، اور مال کثیر. قناطیر جو ہے یہ ربائی ہے، قاف نون توئے رے اس کا روٹ ہے. قنطرہ ہے کے ساتھ آگے. برج کو بھی کہتے ہیں، بلند عمارت کو بھی کہتے ہیں. ملٹی سٹوری بلڈنگ کو قنطرہ کہتے ہیں. کیوں؟ ملٹی سٹوری، ایک کے اوپر ایک، تہ بتہ. تو زیادہ مال کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ قنطار. نوٹ کیسے رکھے جاتے ہیں؟ تہ بتہ. یعنی ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر سنگل سنگل نوٹ بھی رکھے جائیں تو وہ بھی کیسے رکھے جاتے ہیں؟ تہ بتہ. ایسا تو نہیں کہ جیسے تیسے ہو بس ملغوبہ بنا کر رکھتے. ٹھیک ہے، پھر ان کی جب گڈیاں بن جاتی تو پھر ان کو تہ بتہ، ربڑ لگا لگا کے پھر تہ بتہ. اسی طرح مال و دولت ہو، جیسے سونا چاندی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ تہ بتہ. یعنی ڈھیر کیسے بنتا ہے؟ تہ بتہ. تو قنطار سے جمع ہے قناطیر، یعنی بہت سے ڈھیر، ڈھیروں ڈھیر مال. اور قنطار اس زمانے کے پیمانے سے اگر آج کو ملایا جائے تو 100 کلو وزن کے برابر ہوتا ہے. یعنی جیسے 100 کلو سونا. اب 100 کلو سونا ہو تو کیسے رکھیں گے آپ ڈھیر بنا کے؟ ایک کے اوپر ایک اینٹ. المقنطرہ، مقنطرہ کا 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک ہے ڈھیر کیے ہوئے، یعنی استعمال ہی ایسے ہوتا ہے قناطیر المقنطرہ، جیسے ظلن ذلیلا قرآن پاک میں آتا ہے. یعنی ایک اسم کے ساتھ اسی کا پھر آگے تاکیدی، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کالا سیاہ، شدت پیدا کرنے کے لیے. تو اسی طرح قناطیر المقنطرہ پہلے لفظ ہی کو مزید تاکید یا سپورٹ دے رہا ہے. اور دوسرا معنی مضبوط اور محکم بھی کیا گیا ہے کہ مضبوط محکم، یعنی پختہ قسم کے ڈھیر، پکے مضبوط رکھے ہوئے بڑے بڑے لوہے کے سیف میں. یعنی مال کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا؟ سیف میں رکھ دی. مقنطرہ. من الذہب، ذہب کا روٹ ذہب ہی ہے، ذال ہے بے، ذہبن. ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، معنی ہے اس کا سونا. تو سونا بھی کیا کرتا ہے؟ رہتا نہیں کسی کے پاس، اور اگر رہے بھی تو اس کے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے ہر ایک کو، چوری نہ ہو جائے. اس لیے انسان بار بار دیکھتا رہتا ہے ٹھیک تو پڑا ہوا ہے، پورا تو ہے، کوئی چیز چلی تو نہیں گئی، اس میں سے چوری تو نہیں ہو گئی. والفضہ، فے ضاد ضاد، کیا معنی ہوگا؟ چاندی. لیکن لفظی معنی کیا ہوگا؟ فا سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی جدائی ہے. فضہ کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونا. اچھا، بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں، معلوم نہیں وہ اس سے ضاد سے رکھتے ہیں یا کسی اور سے رکھتے ہیں. فضہ کا مطلب چاندی ہے، لیکن اس کا روٹ اور لفظی معنی ہوتا ہے منتشر ہونا، الگ ہونا، یعنی انتشار کے معنوں میں ہے. کیونکہ جیسے ذہب سونا جو ہے جانے والا ہے، تو چاندی بھی رہنے والی نہیں ہے، وہ بھی بکھرنے والی، منتشر ہونے والی. اور اگر انسان اپنی زندگی میں جتنی مرضی اکٹھی کر کے رکھے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سب منتشر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے. جب زکوٰۃ ہے اس میں تو کیا ہوگا؟ دونوں نے جانا ہی جانا ہے، ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں رکھ سکتے آپ. اب باقی ساری دھاتوں کی نسبت سونے اور چاندی کی محبت ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں لوگوں کے دلوں میں گھر کی ہوئی، خواہ وہ عورتوں کے پاس سونا ہو، خواہ وہ تجارت کے لیے ہو سونا چاندی. ایک ہی روٹ سے کئی ملتے جلتے لفظ نکلتے ہیں، اس میں پھر ریلیشن شپ کیا ہے وہ بتا رہی ہوں. یعنی اصل ایک ہے، ٹھیک ہے نا. مثلاً ایک درخت آپ نے لگا، بیج ایک ہے، اس میں سے ٹہنی بھی نکلی ہوئی ہے، پتا بھی نکلا ہوا، پھول بھی نکلا ہوا، پھل بھی نکلا ہوا ہے، ہر ایک کی شیپ الگ ہے، لیکن اصل ایک ہے. تو روٹ ایک ہے، لیکن ذہبا بن گیا تو معنی ہو گیا جانا، ذہب ہو گیا اسم تو معنی ہے سونا، لیکن اصل میں خصوصیت دونوں کی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ذہب کا معنی جانا ہے، اسی طرح ذہب کے اندر بھی جو اس کی نیچر ہے نا ذہب کی، وہ جانے والی ہے، یہ مراد ہے. روٹ کا کیا مطلب؟ یعنی اصل، جہاں سے وہ نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو والفضہ، فے ضاد ضاد اس کا روٹ ہے، فضہ چاندی کو کہتے ہیں. والخیل، خیل جو ہے فرس کی جمع ہے، گھوڑے. خیل کا لفظ جو ہے نا خیال سے نکلا ہے، خیال یعنی خیل سے ہی خیال نکلا ہے. خیال کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو جو خیال آتا ہے، سوچ، یعنی دماغ میں کسی چیز کا آنا، یہ خیال ہوتا ہے نا. تو لفظی معنی خیال کا ہوتا ہے اکڑ کے چلنا،
اکڑ بھی کہاں سے آتی ہے اصل میں؟ اکڑ کا بھی سبب کیا ہے؟ سوچ، خیال. آپ خود کو ایک چیز سمجھے میں ویسے ہے تو کچھ نہیں، مگر آپ کا خیال ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے رویے میں یہ چال میں جو اکڑ آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ سوچ کی وجہ سے. اس کی کوئی حقیقت بازوقت نہیں ہوتی، بس وہ اترا رہا ہے دماغ میں، کچھ خیال آ رہا ہے، لہرا رہا ہے، جا رہا ہے. المسومتی، مسومہ کا روٹ ہے سین واو میم، سوم. سوم کا لفظ جو ہے پیچھے پڑ چکے، یسومونکم سوء العذاب. ٹھیک ہے، اچھا. سیم واو میم سوم جو ہے، اس کا معنی نشان لگانا بھی ہوتا ہے، چرنا بھی ہوتا ہے. بیسیکلی چرنا معنی ہوتا ہے. تو گھوڑوں کا چرنا جو ہے اس کی طرف اشارے نے، آزادی سے چرنے والے گھوڑے، یعنی خوب گھوم پھر رہے ہیں، چر رہے ہیں. ایک معنی تو یہ. دوسرا، سوم سے لفظ تسویم نکلا جس کا معنی خوبصورت ہوتا ہے، یعنی خوبصورت گھوڑے، کامل اعضاء والے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یہ مراد ہے. خیل المسومہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یعنی جن پر کوئی امتیازی نشان لگا ہوا ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت لگا دی جاتی ہے. مثلا خاص قسم کی چیز پہنا دیتے ہیں، یا جسم پر کوئی کٹ لگا دیتے ہیں، یا کوئی ڈیزائن بنا دیتے ہیں، یا کوئی نشان لگا دیتے ہیں، یا پھر گنتی کے لیے کہ کتنے ہیں اور یہ کون سا نمبر ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ لگتی ہے کہ ریس کورس کے گھوڑے جو ہیں تو ان پر بھی نشان ہوتے ہیں. یعنی اب اس سے پتہ ہی چلے گا نا کہ کون سا گھوڑا آگے گیا، نمبر 1 نمبر 2 کون. اچھا، تو کتنے معنی ہوئے پھر اس کے؟ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، چرنے والے گھوڑے یعنی کھلے چھوڑے ہوئے، نشان لگے ہوئے یعنی امتیازی نشان لگائے ہوئے. اسی سے لفظ سیما ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، سیما پڑھا ہے نا. تعرفہم بسیماہم، تم پہچانو گے ان کو کس سے؟ ان کے نشان سے. تو سیما کا لفظی معنی ہے نشان، روٹ ہے سین واو میم. اچھا، اب یہ جو چراگاہوں میں گھوڑے چھوڑے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی نشانی تو ہوتی ہے نا، کون سا کس کا ہے. والانعام، اور مویشی جانور. انعام جو ہے یہ نعم کی جمع ہے، اور انعام سے مراد مویشی جانور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جنگلی چوپائے بھی ہوتے ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے، یعنی انعام نام کی سورت بھی ہے. آیت 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور انعام میں حمولہ بھی ہیں یعنی بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں جیسے اونٹ، وفرشا، اور ان کی کھال بچھانے کے کام بھی آتی ہے جیسے بھیڑ وغیرہ. پھر کتنے ہیں یہ انعام؟ 8 ازواج. سورۃ الزمر آیت 6 میں آتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 ازواج، 8 جوڑے. عربوں میں اونٹ کے لیے نعم کا لفظ بولا جاتا ہے، خصوصاً سرخ اونٹ کے لیے. وہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اے علی، تمہارے ہاتھ سے ایک شخص ہدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے سرخ اونٹوں سے. تو اس میں حمر النعم کا لفظ آتا ہے. سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اتنے بڑے مال سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک شخص کو مسلمان کر دو. ٹھیک ہے. اور ایک تو انعام میں پھر یہ جانور ہو گئے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. اور دوسرے اس سے مراد جنگلی چوپائے بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنے گھر میں لے آتے ہیں سجاوٹ کے لیے. مثلا ہرن لا کے قید کر دیتے ہیں، بیچارہ جو چوکڑیاں بھر بھر کے بھاگتا ہے اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کی کیا دلیل ہے کہ انعام میں وہ بھی شامل ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں انسان کسی جانور کا شکار کر لے تو پھر اس کے بدلے میں وہ فدیہ کیا دے گا؟ جیسا کیا تھا ویسا ہی جانور قربان کرے گا. تو بعض اوقات ہرن وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے نا، اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے، حلال ہے. انعام جو ہے یعنی بھیڑ بکری تو ہے ہی، لیکن اس سے مراد بھیڑ بکری کی قسم کے وہ جانور جو جنگل میں پھرتے ہیں، جن کو شکار بھی کر لیا جاتا ہے، یا پھر ان کو گھر لا کے سجانے کے لیے ڈیکوریشن پیس بھی بنا لیا جاتا ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں بھی اٹریکشن ہے. مال و متاع میں مویشی جانور، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کے علاوہ ان چیزوں میں بھی انسانوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہے. والحرث، اور کھیت. حرث پیچھے پڑا، کیا پڑا تھا؟ نساؤکم حرث لکم، حرث کھیت.
فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، عارضی فائدہ، الحیات الدنیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، حسن کا معنی خوبصورت، مآب اوب سے، حمزہ واو بے، لوٹنے کی جگہ، یعنی جنت۔ اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ٹھکانہ ہے، اس سے بھی بہتر چیز موجود ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر، اُنبئکم، نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو، ٹھیک ہے؟ قل ہوا نبأ عظیم، آتا ہے نا قرآن پاک میں، بڑی خبر جس سے بڑا فائدہ اور یقین حاصل ہو، جو شک سے پاک ہو، ٹھیک ہے؟ خبر کے لیے لفظ خبر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نبأ بڑی خبر، کیا میں تم کو بہتر چیز کی خبر دوں، من ذالکم، اس سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، کیا ہے؟ جنات، جنتیں ہیں۔ جنات کی سنگولر کیا ہے؟ جنت، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وازواج، اور بیویاں، مطہرۃ، پاکیزہ، ورضوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ سے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ تو من ذالکم کیا ہے؟ یہ حب الشہوات اور دنیا کی زینت اور متاع سے بڑھ کر بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کن کے لیے؟ الذین، ان لوگوں کے لیے، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، الصابرین، صبر کرنے والے۔ کون ہیں وہ؟ جن کے لیے جنات ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صابرین کس کی جمع ہے؟ صابر کی۔ صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق کی۔ یہاں میں نے ترجمہ سچے کہا تھا، سچ بولنے والے نہیں کہا تھا، کیونکہ صادق میں صرف سچ بولنا نہیں بلکہ معاملے کا کھرا ہونا بھی شامل ہے۔ معاملات میں سچے، اپنے ساتھ سچے، لوگوں کے ساتھ سچے، اللہ کے ساتھ سچے، خود کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ۔ والقانتین، اور قانتین کس کی جمع ہے؟ قانت کی۔ قانت کون ہوتا ہے؟ اطاعت میں دوام، خالی دوام نہیں، ٹھیک ہے؟ عاجزی اور اطاعت میں دوام، دو معنی ہوتے ہیں اس کے، ایک ہے عاجزی، الگ ہے یہ، اور دوسرا ہے اطاعت میں دوام، ہمیشہ اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین کس کی جمع ہے؟ منفق کی جمع ہے، منفقین، خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ سحر، سحر کہتے ہیں صبح کے اوقات کو، یعنی وہ وقت جو رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے ساتھ ملتا ہے، دونوں کے بیچ میں، یعنی بالکل رات کا آخری حصہ، سویر کی ابتدا جب سے ہونے لگے اور رات کا آخری حصہ، یعنی جو تہجد کا وقت ہے بنیادی طور پر۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، باری تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ مسلم کی روایت۔ تو خاص طور پر سحری کا وقت، استغفار کا وقت۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، کیا؟ یا گواہی کا معنی ہے بیان کرنا، آگاہ کرنا۔ اللہ نے آگاہ کر دیا، کس بات کو بیان کر دیا، کس بات کی گواہی دی؟ انہو، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔
وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی یہی بات کہی. 3 کی ایک بات ہے. تو یہاں اولو العلم کی فضیلت نظر آ رہی ہے. اولو المال نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اولو العلم کہا گیا ہے. اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اولو العلم نے گواہی دی. 3 کا ذکر برابر کیا گیا. کس بات کی گواہی دی؟ ایک تو یہ کہ وہ ایک الہ ہے، اور وہ کیسا الہ ہے؟ قائما بالقسط، جو انصاف کو قائم کرنے والا ہے، عدل و انصاف کا قائم رکھنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. الدین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملت، شریعت، طریقہ زندگی. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ الاسلام ہے. وما اختلف، اور نہ اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی. یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. الا، مگر، کب؟ من بعد ما، اس کے بعد جو، جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم. ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف کیا. کیوں کیا؟ بغین، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. بینہم، آپس میں. ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب. فإن حاجوک، پھر اگر وہ جھگڑے تجھ سے. کیا معنی ہوتا ہے حاجہ؟ یحاجو، حاججتم، کسی پر غالب آنے کے لیے دلیل دینا، حجت کرنا. یعنی گفتگو میں جو جھگڑا ہوتا ہے اور اس میں جو غالب آنے کی کوشش ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ. فقل، تو کہہ دیجیے، اسلمت، اسلمت کا کیا معنی؟ میں نے سپرد کر دیا. وجہیہ، اپنا چہرہ، اپنا آپ میں نے تو حوالے کر دیا ہے. کس کے؟ للہ، اللہ کے. ومن، اور جو کوئی، اتبعنی، پیروی کرے میری، جو میری پیروی کرے اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. وقل للذین، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب. والامیین، اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے. امی کون ہے یہاں؟ اہل عرب، مشرکین عرب مراد ہیں. ایک طرف اہل کتاب ہے اور دوسری طرف مشرکین عرب. یاد رکھیے کہ جب اہل کتاب کے مقابلے میں امی آتا ہے تو اس سے مراد مشرکین عرب ہوتے ہیں. اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ کیا تم بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں. فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں. تولا یا تولا تو بہت دفعہ آ چکا ہے نا پیچھے. فإنما، تو بے شک، علیک، آپ پر، البلاغ، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ بے لام غین، بلغ، پہنچانا. بلاغ ہوتا ہے پہنچا دینا، میسج کنوے کر دینا. آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے بس. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو. عباد کس کی جمع؟ عبد کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق. وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، یعنی امر بالمعروف کرتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم، تو بشارت دے دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں. وما لہم، اور نہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ جن کے اعمال ضائع ہو گئے. اور کن کے اعمال ضائع ہو گئے؟ جنہوں نے شرک کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، کفر کیا، اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وما لہم من ناصرین،
ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا مددگاروں میں سے، یعنی کوئی مددگاروں میں سے کوئی مددگار ان کے لیے نہ ہوگا۔ تفسیر آیت نمبر 14 سے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، عورتوں اور بیٹوں اور ڈھیروں مال، سونے اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑوں میں سے اور مویشی اور کھیتی میں سے، یہ متاع ہے دنیا کی زندگی کی، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور سب کچھ انسان کے فائدے کا بنایا۔ پھر ان چیزوں میں انسان کے لیے اٹریکشن بھی رکھی، زینت رکھی، ان چیزوں کی محبت رکھی، کیونکہ اگر ان چیزوں میں اٹریکشن نہ ہو تو انسان ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو، ان کو چھوڑ جائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر اتنی زیادہ کشش کیوں رکھی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ امتحان کے لیے بنایا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور پھر یہ کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے، وہ بھی انہی چیزوں کے ذریعے یا ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس گھر نہ ہو، فیملی نہ ہو، مال نہ ہو، سواری نہ ہو، آمدنی کے ذرائع نہ ہوں، تو انسان کے لیے نیکی کمانے کے مواقع بھی نہیں رہتے۔ پھر اسی طرح یہ سب کچھ دے کر انسان سے کیا چاہا کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو۔ شکر گزاری نعمت پر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جہاں آزمائش ہیں وہاں انسان کے لیے نعمت بھی ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اس نعمت کو پا کر شکر گزار ہوتا ہے اور کون انہی کے اندر غرق ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو گویا یہ چیزیں ایک طرف امتحان ہیں، دوسری طرف نیکی کمانے کا ذریعہ ہیں، تیسری طرف آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اب یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو کس راستے میں کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو گویا حب الشہوات ایک جانی پہچانی چیز ہے، اور ہر دور میں انسانوں کے اندر رہی ہے، یعنی انسان کو دنیا کی چیزوں سے ہمیشہ محبت رہی ہے، کیونکہ دنیا کی چیزوں کی ظاہری چمک دمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ ایک پیدائشی جذبہ ہے۔ بچپن سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہی بڑا ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے، خواہ وہ اس کے لیے ڈینجرس ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ کبھی کھلونے اچھے لگتے ہیں تو کبھی اور چیزیں۔ تو قدیم زمانے سے لے کر آج کے اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، جب کہ دنیا میں چیزوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے اور اٹریکشنز کا ایک سیلاب ہے، ہر دور کے انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہیں یا انسان کے دل کو اچھی لگتی ہیں یا جن کی اسے خواہش ہے، وہ ان کی طرف بھاگتا ہے، اور اس چیز سے کوئی بھی خالی نہیں۔ چونکہ اللہ نے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی، تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت ہے نہیں، وہ تو ہے۔ لیکن ایسے موقع پر پھر ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ان چیزوں کی محبت چھوڑ دے اور تارک الدنیا ہو جائے، یا پھر کوئی اور طریقہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینتہ لنا، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ، ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان چیزوں پر خوش نہ ہوں جن میں تو نے ہمارے لیے اٹریکشن رکھ دی۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ضرور خوش ہوتے ہیں،
مثلاً اپنے بچوں کو اور خصوصاً بیٹوں کو دیکھ کے کون خوش نہیں ہوتا؟ یا مال و دولت کو دیکھ کر یا اس میں اضافہ دیکھ کر کون خوش نہیں ہوتا؟ یا یہ کہ بہترین سواری کس کو اچھی نہیں لگتی؟ یا پھر مال و دولت کے ڈھیر اور مویشی جانور اور کھیتیاں اور باغ اور دنیا کا ساز و سامان کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سب کو اچھا لگتا ہے. اچھی چیز اچھی ہی لگتی اور اچھی چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا، ان کو دیکھ کے ہم خوش نہ ہوں. وہ تو ہم ہوں گے، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق میں خرچ کروں، جہاں ان کو جیسے استعمال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے، یا رب مجھے توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں. تو یہ ہے وہ صحیح نقطہ نظر جو ان چیزوں کے بارے میں انسان کا ہونا چاہیے. ایک اور روایت میں ان کے الفاظ یوں بیان ہوئے ہیں: لا نستطيع الا ان نحب ما زینت لنا فقنی شرہ وارزقنی ان انفقہ فی حقک. کہ یا رب یہ استطاعت نہیں ہے ہم میں کہ ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں جن کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، سجا دیا. میری تجھ سے التجا یہ ہے کہ مجھے تو ان چیزوں کے شر سے بچانا، یعنی ان چیزوں کا جو برا پہلو ہے یا ان چیزوں میں جو خرابی ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا، اور مجھے توفیق دینا کہ میں ان کو تیرے حق میں استعمال کر سکوں، یعنی تیری راہ میں آگے جانے کے لیے ہی ان چیزوں کو استعمال کروں. یعنی اس سے میں صرف دنیا نہیں کماؤں بلکہ اس سے تیری رضا کماؤں، آخرت حاصل کروں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ متاثر ہونا ان چیزوں سے، ان کی طرف اٹریکٹ ہونا، ان کو پسند کرنا بالکل نیچرل ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں. کہ کوئی شخص اچھی چیز دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ برا کر رہا ہے، دیکھو فلاں اچھی چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. لیکن جہاں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی لگتی، کوئی بھی، وہیں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اچھی نہ لگے تو امتحان ہی کوئی نہیں، پھر تو کوئی ٹیسٹ نہیں. اب امتحان کیا ہے کہ کیا کوئی شخص اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے، اسی رو میں بہہ جاتا ہے، اسی کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، یا پھر ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھ سکتا ہے. تو کرنا ہمیں یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ظاہری پہلو ہے جس سے انسان روب کھاتا ہے، جس سے انسان مروب ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، صرف وہیں تک نہ رک جائے، اس سے آگے جائے اور ان چیزوں کا دوسرا پہلو بھی دیکھے. اس ظاہری اٹریکشن کے پیچھے کیا ہے؟ اب یہ مجھے لے جانے کس طرف والی ہے؟ انسان اس اٹریکشن میں کھو نہ جائے، بھول نہ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. مثلاً اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی باغ کی سیر کرنے کو، وہ باغ آپ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کیا آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں؟ اور جو وہیں بیٹھ جائے اور گھر آنا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھٹک گیا اور اس نے اپنا نقصان کر لیا. تو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اصل مقصد اپنے رب کی رضا اور اپنے دین کا جو مشن ہے اس کو نہ بھولے. یعنی یہ سب چیزیں ہوں گی اس کے پاس، بندہ مومن کے پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان کی خاطر نہیں جیتا. وہ ان کو پانے کے لیے اپنے اعلیٰ مقاصد کو قربان نہیں کرتا. ہماری زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں بھیجے گئے یہاں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. یعنی ان چیزوں کے اندر کھو کے اللہ کی عبادت کو نہ بھولے، اور اللہ کی عبادت میں صرف اپنی ذات ہی کی حد تک ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ امت وسط کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو. یعنی صرف خود عبادت کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچانا، اور الٹیمیٹلی کیا حاصل کرنا؟ اللہ کی رضا. یہ ہے مقصد اعلیٰ کہ ہم ان چیزوں کو کس میں استعمال کر لیں؟ اللہ کی رضا میں. ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں اپنا مددگار بنائیں،
ٹول بنائیں، نہ کہ انہی میں کھو جائیں یا انہی کے ہو جائیں۔ اب ذرا امیجن کریں، یہ سب چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی، آپ کا دل ان کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اٹریکشن کیا ہوتی؟ جیسے مقناطیس، کہیں بھی رکھ دو آپ اس کو، اگر کہیں بھی قریب لوہا ہے، سامنے ہے اس کے، تو وہ کیا کرے گا؟ ادھر کو کھینچنا شروع ہو جائے گا۔ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کھینچ جائے گا۔ پل ہے نا اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف انسان کے اندر نیچرلی پل ہے، یہ چیزیں کھینچتی ہیں آپ کو۔ اب آپ کو اپنے آپ کو کھینچنا ہے، اور کدھر کو کھینچنا ہے؟ اپنے رب کی طرف لے جانا ہے۔ اور یہ روز امتحان ہوتا ہے نا۔ اب گھروں کی محبت سورۃ التوبہ میں پڑھیں گے آپ، کھینچتی ہے نا آپ کو، پھر آپ اپنے آپ کو کدھر کھینچتے ہیں؟ نماز کی طرف۔ انہی گھر کے کاموں میں سے وقت نکالتے ہیں، پھر اب قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں تو اس کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے نا۔ آخر چھوڑنا پڑتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، بہت ہو گیا، اب بس چلو دوسرا کرو۔ ورنہ دنیا کے کام، مثلاً اگر صرف نماز ہی کی حد تک ذاتی عبادت ہی آپ دیکھ لیں، اس سے اگلے درجے پہ نہ بھی جائیں، ذاتی عبادت بھی دیکھ لیں، تو بھی آپ کو ان چیزوں میں سے خود کو کھینچنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، چاہے عورت کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو یا مال کی ہو، کاروبار ہے، بزنس ہے، یا سونا چاندی ہے، یا پھر گھوڑے ہیں، مویشی جانور ہیں، یا کھیت ہیں، باغ ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اور آج کے دور میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ان سے ملٹی پلائی ہو کے نکل آئی ہیں، وہ بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر ہوتے ہوئے، مثلاً کمپیوٹر ہے اور اس طرح کی گیمز ہیں، کئی قسم کے اٹریکشنز کے سامان ہیں۔ آج کی دنیا میں تو زیادہ فتنے، ٹیلی ویژن ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ آزمائش ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، آپ بھاگتے ہیں، پہنچتے ہیں، سارے کام کر کے فوراً جس کی جو چیز پسندیدہ ہے دوڑتا ہے اس کی طرف۔ آپ کی جاب ہو سکتی ہے، آپ کا کام ہو سکتا ہے، آپ کا گھر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک شوق اور شغل ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہے، وہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھا ہے، وہ قریب ہے، وہ دور ہے، وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، وہ کھنچا ہوا اسی کی طرف۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ کھچاؤ، وہ جو آپ کے ہاتھ میں اور وہ جو آپ کے ہاتھ سے باہر ہے، جو ابھی آپ تک پہنچی نہیں، دونوں طرح ہوتا ہے نا۔ کچھ چیزیں تو آپ کے پاس آ گئی اور کچھ ابھی آئی نہیں، تو انسان دونوں کی طرف کھنچتا ہے۔ اب ان چیزوں کی پل نیچرل ہے، اور آپ کا امتحان کیا ہے؟ دوسری طرف سے آپ کو کھینچنا ہے۔ اب اس کھینچ میں، اس مقابلے میں جو جیت گیا وہی جیت گیا۔ سمجھ گئے؟ ٹگ آف وار گیم دیکھی، دو طرف سے لوگ رسی کھینچتے ہیں، اور کامیاب کون قرار پاتا ہے؟ جس در زیادہ زور۔ یہی امتحان، اگر ایمان کی طاقت ہوگی تو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں گے، بلکہ ان کو بھی ساتھ ہی لے آئیں گے ایمان کے رستے پہ، ساری چیزوں کو ادھر ہی استعمال کر لیں گے۔ اور اگر ایمان کی طاقت نہیں، آپ کچے ہیں، آپ کمزور ہیں، تو آپ خود ادھر گر پڑیں گے اور ایمان جائے گا اور سب کچھ جائے گا۔ واضح؟ اب ذرا انڈیویجولی بھی تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو۔ مثلا سب سے پہلے نمبر پر عورتوں کا ذکر ہے، کیونکہ جیسے پہلے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت بتائی گئی کہ اپنے بعد سب سے زیادہ مردوں کے لیے نقصان دہ فتنہ جو میں نے چھوڑا ہے وہ عورتیں ہیں، لیکن عورت ہی کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح عورت انسان کو شر کی طرف لے جانے میں سب سے لیڈنگ رول پلے کر سکتی، اسی طرح عورت نیکی کی طرف لے جانے میں بھی سب سے اہم رول پلے کر سکتی ہے، مرد کے لیے سب سے بہترین مددگار ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ اپنے شوہروں کی دنیا میں ان کی مددگار بنے یا دین میں بنے، آپ کھنچ جائیں ان کے رستے پر یا ان کو کھینچ لائیں اپنے رستے پر، یہی تو امتحان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز، سب سے زیادہ بہترین چیز نیک عورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ کون ہے وہ نیک عورت؟ ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیے اور اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھیے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، یعنی کہ موڈ آف کر کے بیٹھی رہے، جواباً مسکرائے،
حال حلیہ اچھا بنا کے رکھے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب کسی کام کو کہے تو اس کی اطاعت کرے، بات مانے. الا یہ کہ کوئی حرام یا منکر کام کہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو جائز درست اچھے کام ہیں ان میں اس کی اطاعت کرے، بات مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور وہ جب اس سے دور چلا جائے، غائب ہو جائے، حفظتہ، تو اس کی حفاظت کرے، فی نفسہا و مالہ، اپنی ذات میں اور اس کے مال میں، یعنی گھر بار کی حفاظت بھی کرے اور اپنی عزت، رفت اور ایمان کی حفاظت بھی، حیا کی حفاظت بھی. پھر آپ دیکھیے کہ چاہے عورت اٹریکٹیو ہے لیکن اسے دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں عورت کا ذکر کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پسندیدہ ہونا عورت کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. اب اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ عورت جو ہے وہ جیسے دوسرے ادیان مذاہب میں کہ وہ شیطان کی چیلی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا ہے، مرد کو اس نے جنت سے نکلوایا اور برائی کا مجمع ہے اور گڑھ ہے. نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا. یعنی عورت کو بری چیز نہیں کہا گیا، اٹریکٹیو کہا گیا، مگر برائی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اگر وہ نیک ہے تو سب سے بہترین چیز ہے دنیا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حبب الی من الدنیا، تمہاری دنیا میں سے جو چیز مجھے محبوب ہے، النساء، عورتیں، والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب یہ ہے وہ بیلنس، یہ ہے وہ عدل کہ جو رکھنے کی ضرورت ہے، کہ اٹریکٹیو چیز اٹریکٹیو ضرور ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کہ ان چیزوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی دل کہاں اٹکا ہوا ہو، مرکز توجہ کیا ہو، دنیا یا آخرت. آخرت، دلچسپی کس میں ہو، یعنی لمٹ کیا ہے، اور اس سے آگے ظاہری چیزوں کی کشش سے نکل کر وہ بڑا مقصد نہ بھولے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز ہے والبنین، بیٹے. اب بیٹوں میں آپ دیکھیے کہ اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جس میں نمبر 1 کیا ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. مرنے کے بعد بہترین چیز جو انسان اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، اس کے مال متاع پراپرٹی سے زیادہ بہترین چیز وہ نیک اولاد ہے، جو اسے قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، دعائیں کرتی ہے اس کے لیے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نے اپنے پیچھے کتنے محلات چھوڑے ہیں، اس کو کس چیز کا انتظار رہتا ہے، دعا کا. اور کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوتا انسان جتنا اس دعا پر جو اس کی اولاد اس کے لیے کرتی ہے مرنے کے بعد، یا لوگ اس کے لیے کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنین یا اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں، اگرچہ فتنہ ہیں، جیسے کہ سورۃ التغابن میں کہا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، لیکن اس فتنے میں خیر بھی ہے. اور وہ کب ہے؟ جب انسان ان کی اچھی تربیت کرے اور وہ اس کے بعد اس کے علم کے، دین کے، اچھے اعمال کے وارث ہوں، اور وہ بعد میں اس کے لیے اچھے کام کرتے رہیں اور پیچھے سے تحفے بھیجتے رہیں، نیکیوں کے، دعاؤں کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز، والقناطیر المقنطرہ، مال و دولت. مال و دولت کی محبت جانی پہچانی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، سخت ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی مال کی ہو جائے تو وہ کیا تمنا کرے گا، دوسری مل جائے، دوسری مل جائے تو کیا تمنا کرے گا، ایک اور مل جائے. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی مر کے ہی حسرت ختم ہوتی ہے. یعنی مال کے اضافے کی کوئی حد نہیں کہ کسی حد پہ وہ جا کے کہے بس بہت ہو گیا نا، اب اور کیا کرنا ہے. کوئی نہیں کہتا یہ کہ بہت ہو گیا اور کیا کرنا ہے. قارون نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اب کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. تو مال ہمیشہ انسان کی ایک کمزوری رہا ہے، اور مال بھی فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورۃ التغابن آیت 15. لیکن
دوسری طرف حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا مال کون سا اچھا مال ہوتا ہے؟ المال الصالح، حلال مال. للرجل الصالح، صالح انسان کے لیے، نیک انسان کے لیے کتنا اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک انسان حلال مال سے کیا کرنے کے منصوبے بنائے گا؟ نیکی کمانے کے، آخرت کمانے کے، اور نیک جگہوں پر، اچھی جگہوں پر، زیادہ سے زیادہ بہترین جگہوں پر لگا کر بہترین انویسٹمنٹ کرے گا اپنی آخرت کے لیے. تو مال بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی کہ یہ مال مجھے میرے رب کی یاد میں مددگار ہے، اس کے ذریعے میں نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیر ہو گیا. ٹھیک ہے. القناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، اور مرنے کے بعد اولاد کے علاوہ کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ وہ مال جو نیکی کے کام میں خرچ کرے انسان، اور وہ اس کے بعد کیا بنے؟ صدقۃ جاریۃ، جاری صدقہ. کسی ایسے اچھے کام میں انسان لگا جائے کہ وہ پھر بعد میں بھی ہوتا رہے، اور اس کا لگا ہوا پیسہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. خواہ وہ سونا ہو، خواہ وہ چاندی ہو، خواہ وہ کرنسی ہو، کچھ بھی ہو. والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے. گھوڑے جو ہیں وہ سواری کے لیے سمبل ہے، یعنی سواری کا سامان. آج کے دور میں بھی گھوڑے کی قدر و قیمت کچھ کم نہیں. جیسے ہر دور میں لوگوں نے گھوڑے کو ایک اپنے سٹیٹس کا سمبل بھی بنایا، اور ویسے بھی کیا کیا، سواری کے لیے بھی استعمال کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں، برفانی علاقوں میں، کٹھن علاقوں میں، تنگ دشوار گزار گھاٹیوں میں، جہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، جہاں کوئی سائیکل، کوئی آپ کی مشین نہیں چل سکتی، وہاں کون چلتا ہے؟ گھوڑا چلتا ہے. تو گھوڑا جو ہے یہ ہر دور میں فائدہ مند چیز رہی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی. کسی دور میں بھی گھوڑے کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی، ہمیشہ اس سے خیر ہی نکلے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھوڑے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، سواریاں 3 طرح کی ہوتی. اب گھوڑے کو میں سواری سے سمبلائز کر کے سواری کی بات کروں گی. اور وہ 3 طرح کے گھوڑے کیسے ہوتے ہیں حدیث کی روح سے؟ ایک ہے وہ جس سے انسان فی سبیل اللہ کام لیتا ہے، دوسرا وہ جو فخر کا ذریعہ ہے، تیسرا وہ جو ستر ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری، چاہے وہ جنگ ہو، جہاد ہو، یا طلب علم ہو. مثلاً اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہوتی تو آپ یہاں کیسے پہنچتے؟ نہیں پہنچ سکتے تھے. تو گاڑی کیا ہے آپ کے لیے؟ نیکی کمانے کا ذریعہ بن گئی. قدم قدم پر فرشتے پر بچھاتے ہیں اس راستے کے جہاں سے طالب علم گزرتا ہے. ذرا سوچیں، امیجن کریں اس کو. تو وہ گاڑیاں جو دوڑاتے ہیں آپ اس کام میں، وہ بہترین مصرف. اب آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے اتنا پیٹرول لگ جاتا ہے، اتنی گیس خرچ ہو جاتی ہے، اتنا بل بڑھ گیا مہینے کا، بجٹ میں اضافہ ہو گیا. جب ہم اپنے گھر کے کام سے نکلتے ہیں کوئی بھی خیال نہیں آتا کہ کچھ خرچ ہو رہا ہے. لیکن آخر کیوں کہ جب نیکی کے کام کے لیے نکلیں تو ہم بار بار میٹر دیکھتے رہیں. یہ شیطان ہے نا جو انسان کو بہکاتا ہے. حالانکہ جو چیزیں آپ دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تو رہ جائیں گی پیچھے، آگے تو یہی جانا ہے. تو جو فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اجر ہے. تو پہلی قسم کا گھوڑا باعث اجر ہے. ٹھیک ہے، کون سا گھوڑا باعث اجر ہے؟ کون سی سواری باعث اجر ہے؟ جو فی سبیل اللہ استعمال ہو، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی دنیاوی مقصد کچھ نہیں. دوسرا گھوڑا ہے باعث فخر، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے، صرف نیا سے نیا ماڈل اور اچھے سے اچھا برانڈ، صرف دکھاوے کے لیے. اس کو حدیث میں کہا گیا وزر. وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ. بوجھ ہے یہ. کیوں بوجھ ہے؟ کل قیامت کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے تھوڑی دیا تھا تمہیں مال کہ روز تم نئے گاڑی لے کے دوسروں کے اوپر فخر جتاؤ اور لوگوں کے دل ملول کرو.
یعنی اگر خاص طور پہ کسی کو چڑھانا اور دکھانا اس طرح مقصود ہو کہ اس کو ہم ذرا بتائیں تو صحیح کہ ہماری کیا حیثیت ہے، صرف اپنی حیثیت نمایاں کرنے کے لیے، تو وہ باعث پکڑ ہے، وزر ہے۔ اور تیسرا ہے ستر۔ ستر کیا ہے؟ جو انسان کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں گروسری کرنے، سامان لانے، ادھر ادھر کی ضروریات پوری کرنے، تو یہ کیا ہے؟ ستر، یعنی اس نے آپ کو مشکل سے بچایا ہوا ہے۔ ستر ہوتا ہے نا ڈھانپنا، پروٹیکشن، یعنی آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک آسانی کا ذریعہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے یا مضبوط گھوڑے یا اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یعنی صرف گھوڑے نہیں بلکہ گھوڑوں میں بھی پھر اعلیٰ، اس میں بھی انسان کی بہت اٹریکشن رہی ہے۔ والانعام، اور مویشی جانور، اسی لیے آپ دیکھیں مویشی جانوروں پر زکوٰۃ ہے، گھوڑے پر نہیں ہے لیکن مویشی جانوروں پر ہے، گائے بھیڑ بکری وغیرہ پر۔ والحرث، اور کھیتیاں، کھیتیوں میں ہر طرح کی کھیتی، ہر قسم کی زراعت، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ اناج ہو، سبزی ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی زمین اگاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کی محبت انسان کے دل میں جم گئی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن انسان کو کیا بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، چند دن کے لیے ہے، جتنا بھی ہے تھوڑے دن کے لیے، بہت مختصر، بہت محدود، لمیٹڈ، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور سخت امتحان کے لیے کہ انسان ان چیزوں کے اندر گھر جاتا ہے یا ان چیزوں کو نیکی کے رستے میں استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ حفت الجنت، جنت گھیر دی گئی ہے کس چیز سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے، جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، مرضی کے خلاف۔ اور حفت النار، آگ گھیر دی گئی ہے کس سے؟ بالشہوات، ایسی ہی خواہشات سے، ان چیزوں کی اٹریکشن، کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان جا گرتا ہے اس کھڈے میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب انسان پھر کیا کرے؟ انسان ان چیزوں کو استعمال تو ضرور کرے، لیکن ان کی محبت انسان کے دل میں نہ گر جائے۔ جیسے اس کشتی کی مثال ہے نا، ایک فارسی کا شعر ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنے کا ذریعہ بنتا ہے، پانی کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی۔ تو ان چیزوں کے بغیر دنیا کے کام نہیں چلتے۔ ایسا ہی ہے نا، اب ایک مرد کو شادی بھی کرنی، عورت چاہیے، اولاد چاہیے، مال، بزنس چاہیے، عورتوں کو خاص طور پہ سونا چاندی چاہیے، پھر سواری چاہیے، مویشی کھانے پینے کے لیے اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، باغ، کھیتیاں، چاہے ڈائریکٹلی نہیں بھی اگر ہمیں چاہیے تو انڈائریکٹلی وہ ساری پروڈکٹ تو چاہیے۔ میٹ اینڈ فوڈ جو ہے وہ ساری کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی زمینوں سے آتی ہے۔ تو ہرس یعنی ایک تو ڈائریکٹ مالک ہونا، اور ایک یہ کہ اس کی زراعت کا آپ کے پاس آنا ہے، یہ سب کچھ چاہیے۔ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی، یا کشتی نہیں چلتی آپ کی۔ لیکن آپ در کشتی، پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاک کشتی است، اس سے کشتی ہلاک ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جو کشتی کو چلاتا ہے اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا ہمارے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں اس طرح گھر کر جائے کہ انسان کو رب بھول جائے، اپنا مقصد اعلیٰ بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا متاع۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی جنت نصیب کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔